الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم الہمنا رشدا وعصمنا من شرور انفسنا اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، اب اسلام رفتہ رفتہ ہلکے ہلکے پھیلنے لگ گیا، اور لوگ مسلمان تو ہوتے تھے لیکن کھلم کھلا اسلام کا اعلان نہیں کرتے تھے، چھپ چھپ کے رہتے، اور دار ارقم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساری تعلیم دیتے۔ یہاں ہمارے لیے بھی ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جب کوئی بڑا کام، کوئی بڑا پروجیکٹ یا کوئی ایسا کام نیکی کا جس کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے، تو کچھ دیر انڈر گراؤنڈ رہنا پڑتا ہے، جب تک کہ وہ کام اتنا وہ کہہ لیں کہ مضبوط نہ ہو جائے کہ مخالفت جیسے حالات کی شدت نہ سہ سکے، یا وہ پروجیکٹ بیچ میں ہی رہ جائے، تو اس کے لیے کچھ دیر خاموشی سے انڈر گراؤنڈ رہ کے کام کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ابھی مسلمان اتنے وہ مضبوط نہیں ہوئے تھے کہ اتنی مخالفتوں کو برداشت کر سکتے، تو اس لیے چھپ کے خفیہ ہی تبلیغ ہوتی تھی، اور خفیہ ہی جس کے دل میں کہہ لیں کہ خیر ہوتی تھی وہ اسلام قبول کر لیتا تھا۔ بالکل ایسے جیسے اصحاب کہف کہ حالات کی شدت اتنی ہوئی کہ مخالفت اتنی ہے کہ بادشاہ مارنے پہ تلا ہوا ہے، تو وہ غار میں جا کے چھپ گئے تھے۔ بظاہر تو وہ ان کی قبر تھی، لیکن پھر وہیں سے زندگی کا ایک نیا سیلاب آپ دیکھتے ہیں پھوٹتا ہے۔ لوگ ان کی ہستی کو مٹانا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ تو جب بندہ حق کی خاطر دنیا سے کٹتا ہے نا، تو وہ عین اس وقت اللہ سے جڑ جاتا ہے، اور پھر اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ سرگوشیاں بھی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حق کی خاطر کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جب حق کی سمجھ آ جائے تو پھر جی جان لڑا دیں ہم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان سلامت رکھے ہمارے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ تو مسلمان اب ہلکے ہلکے چھپ کے علل اعلان نہیں اعلان کرتے تھے کہ جی میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور تھوڑی سی کافروں کو سنگن بھی مل گئی۔ ظاہر ہے کسی گھر میں مسلمان جو ہوا اس کی تھوڑی سی وہ کہہ لیں حرکات و سکنات سے کچھ تو لگ جاتی ہے، تو لیکن یہ ہے کہ وہ اتنا نہیں، کیونکہ یہ سارے جا کے غاروں میں نماز پڑھتے تھے اور ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے رہتے تھے، تو ہلکی سی ان کو سنگن ملی تھی، لیکن انہوں نے کوئی اتنا نوٹس نہیں لیا، اس کو قابل توجہ ہی نہیں سمجھا۔ انہوں نے کہا محمد پر جن کا اثر ہے، کوئی بات نہیں، اس کو تو نام و نمود کی حوث ہے، یہ تو ایک نشہ ہے جس کا زمانہ خود ہی اتار دے گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال یہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں، اور ایک دن ابو طالب کو بھی دل میں خیال آیا کہ بھتیجے سے جا کے ملوں کہ کر کیا رہے ہیں۔ وہ اسی ارادہ سے نکلے اور دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ حضرت علی بھی پڑھ رہے ہیں، دور آبادی سے جا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ جب فارغ ہوئے تو بھتیجے تم نے یہ کیسا دین اپنایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا یہ اللہ کا دین ہے، اس کے فرشتوں کا دین ہے، یہی سارے نبیوں اور رسولوں کا دین ہے، دادا ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی دین ہے۔ ابو طالب نے کہا بھتیجے باپ دادا کا دین چھوڑنا تو میرے لیے ناممکن ہے، البتہ میری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں جب تک جان میں جان ہے۔ پھر علی کی طرف متوجہ، اور بیٹا تم بھی اس دین میں آگے سمجھتے بھی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، میں خدا اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اور جو کچھ یہ کہتے ہیں میں وہ اسی طرح کرتا ہوں۔ ہاں تو ٹھیک ہے، محمد بھلی باتیں ہی بتاتے ہیں، جیسا کہیں ویسا ہی کرو۔ ابو طالب یہ کہہ کے آ گئے۔ اب جب نماز پڑھتے مسلمان تو قریش ان کا مذاق اڑاتے اور کہے لگاتے، سجدے جاتے تو جملے کستے،
بہرحال انہوں نے ایک دل لگی اور ہنسی مذاق کا سامان بنایا ہوا تھا، اور یہ بیچارے مسلمان جا کے گھاٹیوں میں نمازیں پڑھتے تھے، اور اس طرح کرتے کرتے یہ ہوا کہ 3 سال گزر گئے، نبوت کو 3 سال گزر کے اب یہ مکی دور ہے 13 سال کا. اس کو اس طرح یاد کر لیں کہ 3 سال خفیہ، پھر 2 سال اعلانیہ. ٹھیک، آج ہم اعلانیہ کی بات کریں گے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، یعنی اعلان کر دو. تو یہ 2 سال اعلان کے، پھر 5 سال کافروں نے خوب تکلیفیں دیں، اور پھر 3 سال باہر تبلیغ کے. یہ 13 سال اس طرح پورے ہوتے ہیں کہ پہلے 3 سال خفیہ، پھر جمع 2 سال اعلانیہ. 3 اور 2 5، پھر آگے پھر 5 ہی کر لیں. 5 سال سخت تکلیف میں، پھر اس کے بعد 3 سال باہر تبلیغ میں، تو ٹوٹل ہو گئے 13 سال مکی دور کے. صحیح. پھر 10 سال مدنی آئیں گے جب ہم بات کریں گے. لیکن 3 سال گزر کے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ گیا کہ کھلم کھلا دین کی تبلیغ کریں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں سمجھ آ رہی، سب گھبرائے ہوئے ہیں کہ کیا کریں. پھوپھی نے دیکھا کہ کیا ہے یہ، کچھ دنوں سے باہر نہیں نکل رہا، اور کیا بات ہے محمد، کہو کیا حال ہے، گھر سے نکلنا کیوں چھوڑ دیا. انہوں نے کہا کیا بتاؤں پھوپھی جان، مجھ پہ بڑا بوجھ آ گیا ہے، میں تو سمجھ نہیں آ رہی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کر ڈالو دعوت. دیکھو ابو لہب کو نہ بلانا اپنے چچا کو، مرتے دم تک تمہاری باتیں نہیں سنے گا. آپ نے جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھٹ پٹ کھانے کا انتظام کیا، سب کو بلا لیا، لیکن ابو لہب کو بھی بلایا، حالانکہ پھوپھیوں نے منع کیا تھا کہ نہیں بلانا اس کو، کیونکہ وہ سخت دشمن ہے. سارے لوگ آگے بیٹھ گئے. ابو لہب نے سوچا کہ یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، لاؤ محمد کو گھیرتے ہیں، اس نے جو باپ دادا کے دین چھوڑ دیا، نیا دین گھڑ لیا ہے، اس کو کچھ ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں. اور وہ سوچ کے کھڑا ہو گیا اور بولا محمد یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی، دیکھو تم وہی راگل آپ جو ان کو بھلا لگے، تمہارا سر پھر گیا ہے، یہ باپ غلط سلط باتیں کی، ہم اس کو مختصراً لیتے ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چاہا کہ کچھ بولیں، لوگوں کو رب کا پیغام سنائیں، لیکن ابو لہب نے موقع ہی نہ دیا. وہ لوگوں کو بھڑکاتے ہی رہے، اور حتیٰ کہ پھوپھی صفیہ جو تھیں وہ بھی بولی کہ تم کیوں اس طرح اس کی مخالفت کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، بھتیجے کی مخالفت کر رہے ہو. اس نے کہا لو تمہارا کیا ہے، چوڑیاں پہن لیں، ہم گھر میں بیٹھے رہیں، جب تک جان میں جان ہے ہم یہ کرتے رہیں گے. خیر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا تھے، بولتا رہا ابو لہب، یہ بیچارے کچھ نہ بول سکے. پھر آخر ابو لہب نے کہا بھائیو چلو یہاں سے نکل چلو. سارے اٹھ کے چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی بات دل ہی میں رہ گئی. اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے انتظار کے سب کو بلایا، اور پھر سب کو بلا کے رب کا پیغام دیا. کس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا اور کون اس کی مدد کے لیے تیار ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بول کے ساری باتیں بتا کے رب کے حکم کو کہ اس طرف آؤ جو میرا ساتھ دے گا اور میرے بعد بھی اسے باقی رکھے گا، کسی نے نہ دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، لوگوں کے چہرے تکنے لگے. اس کا دل ایمان کی طرف مائل ہوا، لیکن کسی طرف سے کوئی آواز نہ آئی. آپ سوچیں کیا فیلنگ ہوتی ہوگی، ہر ایک کو جیسے سام سوم کیا ہو. لیکن اسی وقت ایک 12-13 سال کا بچہ اٹھا، پتلا سا چھوٹا سا دبلا پتلا، آنکھیں بھی دکھنے آئی ہوئی، مگر بہت بہادر، بڑی ہمت والا. اٹھ کر بولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ساتھ دوں گا، آپ کی مدد کروں گا. کتنا عجیب و غریب منظر کہ ایک بچے نے کتنا دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کیا. خیر جی، یہ دار ارقم میں چلے جاتے تھے. آہستہ آہستہ اسلام پھیلتا گیا، مسلمان بڑھتے گئے، اور مشرکین اسی طرح ہنسی مذاق سے ٹالتے رہے. ان کو یہ اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ تو ایک بڑا سنجیدہ خطرہ ہے. وہ اس چیز کو بابت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. وہ یہ دیوانہ ہے، اس سے کون الجھے، وہ یہی سمجھتے رہے. لیکن جب دیکھا کہ یہ تو بات کچھ بڑھتی جا رہی ہے اور دن بدن لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، تو اب انہوں نے سارے سردار جو تھے
سر جوڑ کر بیٹھ کر باہم مشورہ کرنے لگے کہ یہ تو بات بڑھتی جا رہی ہے، یہ کیا کیا جائے اس کا نا۔ خیر انہوں نے کہا کہ چلو جی یہ کرتے ہیں کچھ، ابو طالب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ذرا اپنے بھتیجے کے معاملے میں کریں، ہمارے دیوتاؤں کو برا نہ کہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ نہ کہے، آپ اسے سمجھا دیں ورنہ بیچ میں سے ہٹ دیں۔ میں کئی دفعہ سوچ رہی ہوتی ہوں ایسے کہ جب قوم پوری اتنی گمراہیوں میں ہوتی ہے، اتنی اس میں ہوتی ہے، وہ بھی تو وسیلہ ہی کہتے تھے نا کہ دیوتاؤں کو کچھ نہ کہو، یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو خدا کہتے ہیں لیکن ان کے وسیلے سے ہم مانگتے ہیں۔ آج بھی ہم اگر کسی مزار پہ کھڑے ہو کے یہی باتیں کریں، سوچیں، ہماری ٹکا بوٹی نہیں کر دیں گے لوگ؟ یہ کتنا مشکل ہے۔ میں جب یہ سوچتی ہوں تو سورہ مزمل یقین کریں دل پہ بہت ایک بار سا ہو جاتا ہے کہ کیا فیلنگ ہوتی ہوگی، کتنا مشکل کام ہے لوگوں کو شرک سے ہٹا کے اللہ کی طرف لانا۔ خیر جی وہ چچا سے کہا انہوں نے کہ تم چھوڑ، بھتیجے سے کہیں کہ یہ چھوڑ دیں۔ چچا آئے، کہنے لگے کہ بھئی بیٹا یہ بات یہ ہے اس طرح۔ میں کیا کہ میں چھوڑ دوں اس طرح؟ خیر ابو جہل بھی آ گیا۔ ابو جہل زور سے بولا، بہت مخالفت کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ آپ زبان سے صرف ایک فقرہ کہہ دیں، اگر یہ راضی ہو جائیں تو پورا عرب ان کا غلام ہو جائے گا اور ساری دنیا ان کے قدم چومے گی۔ ابو جہل زور سے چیخا، تیرے باپ کی قسم وہ کون سا فقرہ ہے؟ اس طرح سے 10 فقرے ہم سے سن لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے۔ غصے سے چہرہ اس کا سرخ ہو گیا، تلملا اٹھا۔ اچھا دیکھ اب ہم تیری کیسے مٹی پلید کرتے ہیں۔ بہرحال جی اس کے بعد کہہ لیں کہ مخالفتیں اتنی زیادہ ہو گئیں، اتنی زیادہ ہو گئیں کہ انتہا پہ پہنچ گئیں کہ لوگ جو ہوتا تھا مسلمان اس پہ سمجھ لیں کہ ایک ظلم و ستم کی ایک کہانی لکھی جا سکتی تھی جتنا اس پہ۔ آخر انہوں نے پھر ایک اور بات سوچی کہ ابو طالب کے پاس کوئی بچہ لے جاتے ہیں، اور وہ انہوں نے کیا کیا، ایک جوان لے بھی آئے ولید بن عمارہ، اور کہنے لگے یہ عمارہ کا بیٹا ہے، تم اس کو رکھ لو، بڑا بہادر اور طاقتور ہے اور دنیا حسن کا بھی بادشاہ ہے، آج سے یہ آپ کا بیٹا ہے، اور آپ محمد کو ہمارے حوالے کر دیں، کیونکہ اس نے پوری قوم کو تتر بتر کر کے رکھ دیے، اس نے پوری قوم میں ایک فتنہ اٹھایا ہوا ہے۔ ابو طالب ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، دیوانوں کتنا برا سودا کر رہے ہو تمہارا بیٹا اپنے پاس رکھ کے موٹا کروں اور میں اپنا کلیجہ دے دوں تمہیں، تم اس کی ٹکا بوٹی کر دو، یہ کیسی باتیں، تم کیسی یہ انصاف کی باتیں ہیں، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو۔ بہرحال اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان کہ ابو طالب بھی کہنے لگے کہ بیٹا دیکھو یہ تو سارے ہمارے دشمن ہو گئے ہیں، اور ساری باتیں ان کی بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے اور کہنے لگے پھر کہ چچا خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھتے ہیں اور بائیں ہاتھ میں چاند اور کہیں کہ میں یہ کام چھوڑ دوں تو یہ ناممکن ہے، یا تو یہ کام پورا ہوگا یا میری جان بھی اسی کام آئے گی۔ ابو طالب کی باتیں ساری پہلے پوری خاموشی سے سنیے جتنی دیر وہ بولتے رہے۔ ہمارے لیے بھی یہاں ایک بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ جب کوئی اپنے مسائل لے کے آئے تو پہلے اس کی باتیں بڑی خاموشی سے سننی ہیں اور ان کو سمجھنا بھی ہے تاکہ آگے جواباً آپ کی ہماری بصیرت کام دے سکے کہ اس کا کیا لاہ عمل ہونا چاہیے، یہ اس کا کیا جواب ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ کم از کم میں اپنے اندر بہت یہ کمی محسوس کرتی ہوں، اللہ کرے کہ اتنی وزڈم ہمیں آ جائے۔ اب یہ ہے کہ ایک عزم ہے کہ یا تو یہ کام پورا ہوگا یا میری جان بھی اسی راہ میں چلی جائے گی، چاند سورج بھی رکھ دو تو باز نہیں آؤں گا۔ آئیں آج ہم بھی عہد کرتے ہیں
کہ ہماری زندگی کا بھی یہی مشن ہو کہ اپنی ایمان اور اپنی اسلام کے لیے جی جان کی بازی لگا دیں، کیونکہ دجالی فتنے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ دنیا اتنی لذیذ ہو گئی ہے کہ اس سے ہٹنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔